الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا اللہ مددگار ہے، کارساز ہے، دوست ہے مومنوں کا۔ یخرجہم، اللہ ان کو نکالتا ہے، مومنوں کو نکالتا ہے، من الظلماتی، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنایا، اولیاؤہم الطاغوت، تو ان کے دوست ہیں طاغوت، شیاطین۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، تو شیاطین کافروں کو، مشرکوں کو روشنی سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی اور جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مومنوں کا مددگار ہے، دوست ہے۔ اللہ مومنوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے ان کے دوست شیاطین ہیں، ان کو وہ روشنی کی طرف سے ظلمت کی طرف، تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں پہلی بات اللہ تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں، دوسری بات اللہ تعالیٰ مومنوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، تیسری بات جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست شیاطین ہیں، چوتھی بات شیاطین ان کو روشنی کی طرف سے اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ ولی، اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی ہیں، کارساز ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں، ذمہ دار ہیں، کام بنانے والے ہیں، یہ سب معنی کس کے؟ والذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، ولی الذین آمنوا، تو ایمان والے بندوں کے اللہ دوست ہیں، ان کے کارساز ہیں، ان کے کام بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہماری آپس میں کسی سے دوستی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوست کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ اس کے ماننے والے بندوں کے دوست ہیں تو اللہ بھی اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اب ہماری دوستی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری دوستی کے کیٹیگریز الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ہماری دوستی ایک قسم کی دوستی تو وہ کہ بندہ دوست ہے تو کم از کم اسے چائے تو پلائے گا، کم از کم آخری درجہ چائے تو پلائے گا، چائے کا تو فائدہ ہو جائے، ہماری دوستی میں محبت بڑھے اور ہماری دوستی مضبوط ہو۔ تو بندہ اپنی ذات سے اپنے دوست کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ بھی مومنوں کے دوست ہیں تو وہ فائدہ کیا پہنچاتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ چائے گی کا یہ قصہ نہیں اللہ کا، آدمی جیسا ہوتا ہے، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے تو پھر اس کی دوستی سے فائدہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اب MLA سے دوستی کر لو، تمہارے آسانی سے حکومت کے کام آسانی سے ہو جائیں گے، چٹکی میں آپ کے کام ہو جائیں گے۔ آپ یہاں بیٹھیں گے، فون لگائیں گے منسٹر کو، اس کو کام ہو جائیں گے، تو ان کی دوستی کا وہ فائدہ۔ اب رب العالمین کی دوستی کا فائدہ کیا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کا اب بڑی ذات سے دوستی ہو گئی ہے تو پھر بڑا فائدہ ہونا، تو پھر اللہ دوزخ سے بچائیں گے۔ وہی فرماتا اللہ تعالیٰ یخرجہم من الظلمات، اللہ تعالیٰ اندھیریوں سے نکالیں گے اس کے ماننے والے بندوں کو۔ اب نکال کر کیا کر دیں گے؟ الی النور، روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی فرمائیں گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھو، اللہ روشنی اور تاریکی دو اپوزٹ چیزیں، روشنی، نور کا معنی روشنی رکھو، ظلمات کا معنی تاریکی اندھیرا رکھو، تو اللہ تعالیٰ یہاں من الظلمات
دیکھو یہ ظلمات، یہ بلّہ کے اندھیریاں، بلّہ کے اندھیرے. اب یہ نور یہ سنگل ہے، ظلمات یہ جمع ہے، پلورل ہے. ظلمات پلورل ہے، جمع ہے. نور یہ سنگل ہے، واحد ہے. اب اللہ کہیں کو ایسا لائے، دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ کیا کرنا تھا؟ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ جمع لانا تھا، پلورل اللہ لانا تھا. اللہ اپنے ماننے والے بندوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتے، ایسا بولنا تھا. اللہ ویسا نہیں بول رہی. اندھیریوں سے نکال کر روشنی، یہ کچھ روشنی وہ ایسا بول رہے. سب اندھیریاں، بلّہ کے اندھیریوں سے نکال کر ایک ہی روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. ایسا کئی کو بولے، روشنی کی بات اللہ ایک کی بات بولے، اندھیریوں کی بات کے وہاں اللہ تعالیٰ کئی اندھیریوں کی بات بولے، کئی کو ایسا. اس لیے کہ حق ایک ہی ہوتا ہے، سچا اچھا وہ ایک ہی ہوتا ہے. اندھیریاں، گمراہیاں، بدعت، رسم و رواج یہ سب بلّہ کے ہوتے ہیں. تو وہ ایک حق اور وہ ایک اچھا راستہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، کامیاب راستہ وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو یہاں ایک حدیث بھی آپ سن سکتے ہیں. قیامت کے قریب میں کتابوں میں بزرگوں نے بھی لکھا ہے. حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کی حدیث آپ کو کہیں پہلے سنا دیا تھا. مفتی سعید صاحب نے اپنی کتاب ہدایت القرآن کے اندر لکھا ہے کہ قیامت کے قریب امت بنی اسرائیل یہود 70 پر 2 فرقوں کے اندر بٹ گئے. نصارہ عیسائی 70 پر 3 فرقوں کے اندر بٹ گئے. نہیں معاف کرنا، حضرت یہودی 71 70 پر 1 فرقوں میں، نصرانی 70 پر 2 فرقوں میں، اور امت محمدیہ مسلمان 70 پر 3 فرقوں میں بٹ جائیں گے. یہودی 70 پر 1 فرقوں میں، عیسائی 70 پر 2 فرقوں میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت 70 پر 3 فرقوں میں بٹ جائے گی. اب ان میں سے جنتی طبقہ کون سا ہوگا؟ کتابوں میں اس سوال صحابہ نے پیغمبر سے سوال کیا تھا. ایک یہ حدیث الگ ہو گئی. دوسری حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بیان کیا، عیسیٰ ہی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بیان کیا. بیان کے بعد وہ بیان ایسا تھا کہ وہ بیان کو سننے کے بعد لوگ سمجھنے لگ گئے، صحابہ سمجھنے لگ گئے کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر ہماری یہ بیان اور ہمارا یہ ملنا جلنا آخری ہو. یہ سمجھ گئے صحابہ. بڑا درد بھرا بیان تھا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. تو وہ بیان کے بعد کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ بڑا آج درد بھرا بیان تھا، ہو نہ ہو کہ یہ آپ کا آخری بیان ہو، کچھ ہمارے لیے کچھ نصیحت کر دیجئے، ہمارے لیے کچھ فائدے کی بات بتا دیجئے. تو پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میں لوگ اختلاف کریں گے، میرے بعد میں اختلاف ہوگا، للے کو مریں گے لوگ، تمہیں کیا کرو اس کے واسطے؟ میری سنت کو اپناؤ اور میرے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان چاروں کی سنت کو اپنا کر رکھو. پھر اس کے بعد میں پیغمبر نے اور آگے جس میں فرمایا میرے بعد میں اختلاف ہوتا رہے گا اور ہوئے گا، تو پھر کیا کرو؟ اب یہ حدیث جو بتایا پہلے 70 پر 1 فرقے، 70 پر 2 فرقے، امت محمد 70 پر 3 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی. تو اس سوال کا جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دوسری حدیث ہے، اس سوال کا جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے. تو ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کون سا ہوگا، کون سے راستے پر چلیں گے تو ہمارے لیے اچھائی اور بہتری ہوگی. تو اس وقت تو صحابہ تھے، خلفائے راشدین تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن وہ پیغام، یہ سوال صحابہ کیے نبی سے ہمارے لیے، جو سوال ان کے لیے ضرورت نہیں تھا ہمارے لیے ضرورت کا تھا. سوال ہمارے لیے وہ سوال کر دیے پہلے کے لوگ اور صحابہ، اور جواب بھی وہ ہمارے لیے تھا. سوال کیا تھا؟ 70 پر 3 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی امت محمدیہ، تو پھر 70 پر 3 فرقوں میں سے کون سا طبقہ جنتی ہوگا؟ یہ صحابہ نے سوال کر دیا. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ بندہ کامیاب ہوگا. یا پھر اس کا معنی اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بات میری ہوگی، تشریح صحابہ کی ہوگی، کلام کی، اللہ کے کلام کی تشریح، یا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح. کلام کی تفسیر ہوتی ہے، اللہ کے کلام کی تفسیر ہوتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تشریح ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن کی تفسیر ہوتی، قرآن کو کھول کو بیان کرتے نہیں. اب جو بیان کر رہا ہوں اسے تفسیر بولتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو اس کا معنی مطلب بیان کرنا اسے بولتے تشریح. اسے کھول کر بیان کرنے کا نام تفسیر ہے.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کھول کر بیان کرنے کا نام تفصیل تشریح ہے. یہ تفصیل و تشریح. بہرحال اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہو حدیث کو بھی سمجھنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ فرمان خدا کا ہوگا یا فرمان مصطفیٰ کا ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا دامن تھامنا ہوگا، ورنہ صحابہ کے دامن کو تھامے بغیر کوئی بھی بندہ، چاہے وہ انجینئر ہو، لائر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی بندہ کیوں نہ ہو، صحابہ کے اقوال کو، صحابہ کی زندگیوں کو، صحابہ کی دل میں محبت کے بغیر نہ اللہ کے کلام سے ہدایت پا سکتا ہے. پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، لیکن ہدایت نہیں پائے گا. اس لیے کہ قرآن سمجھنے، سننے، پڑھنے اور قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اور ایمان کے ذریعے سے بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایمان کے لیے بھی اللہ نے صحابہ کو معیار بنایا ہے. ویسا ایمان ہو تو کامیاب. اور ان سے تشریح لیں گے، قرآن کی تفسیر لیں گے، حدیث کی تشریح ان سے لیں گے صحابہ سے، تو پھر کامیاب ہوئیں گے. ورنہ پھر قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کر کر صحابہ کو ہٹا کر بیچ میں کتا یا ہٹاؤ تو اگر اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر بیان کریں گے، اپنی طرف سے حدیث کی تشریح کریں گے، تو پھر بجائے قرآن کے ذریعے سے ہدایت پانے کے الٹا گمراہ ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بیچ سے صحابہ کو نکال دیا. تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی صحابہ ہونا پڑے گا، حدیث کی تشریح سمجھنے کے لیے بھی، کرنے کے لیے بھی صحابہ ہونا پڑے گا. بہرحال بیچ کی بات بتا دیا. اچھا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہاں کئی کو ظلمات لائے، ظلمات بلہ کے اندھیرے میں سے اللہ نکالیں گے اور روشنی کی طرف لے جائیں گے. تو بلہ کے اندھیرے سے مراد گمراہی کے راستے بلہ کے ہوں گے، ہدایت کا راستہ وہ ایک ہی ہوگا. وہ کون سا راستہ ہوگا؟ نبی اور صحابہ والا راستہ ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کافر لوگ ہیں ان کے دوستاں کون؟ ایمان والا کا دوست تو اللہ ہے. اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے کام بنائے گا، ان کی مسئلوں کو اللہ حل کر دے گا. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، اللہ ان کا کاٹ ساز ہے، اللہ ان کے کاموں کو بنائے گا، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کو تسلی دے گا. اب کافروں کا دوست کون؟ شیاطین. اولیاءہ الطاغوت، شیاطین ان کے دوستاں، کافروں کے دوستاں، مشرکوں کے دوستاں شیاطین ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا، جو لوگ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، ان کے دوستاں کون؟ ان کے دوستاں کون بھی نہیں ان کے دوستاں. اگر کون تو ہے تو شیطانوں کا بابا ہے، بڑا شیطان کا دوست ہے. ایمان والوں کا دوست، پکے ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، اور پکے کافروں کا دوست شیطانہ ہے، چھوٹے بڑے سب بھی. لیکن جو لوگ مسلمان رہ کر پھر بھی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، ان کا دوست اللہ نہیں، ان کا دوست شیطانہ نہیں، ان کے دوست کون؟ ان کا دوست بڑا شیطان ہے. اس لیے وہ سب کام میں جانا نہیں کفر شرک کے اندر. اب جو لوگ کفر شرک کے اندر مبتلا رہتے نہیں، اب ان کے دوستوں تو شیطانہ ہے، انہوں کیا کریں گے؟ شیطانہ. اللہ سے دوستی تو اللہ کیا کریں گے؟ اندھیریوں سے، بدعات سے، رسم و رواج سے اللہ نکال کر اچھا راستہ سنت کا، شریعت کا، قرآن کا وہ اللہ ہم کو بتائیں گے، رہنمائی رہبری کریں گے. اللہ کفر و شرک سے اللہ بچا لیں گے اپنے ماننے والے بندوں کو. اب کافر لوگوں کا حال کیا ہے؟ ان کی دوستی تو شیطانوں سے ہوتی ہے. اب شیطانہ کیا کریں گے؟ شیطانہ ان کو روشنیوں کی طرف سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جائیں گے. ان کو کفر کا سبق پڑھائیں گے، شرک کا سبق پڑھائیں گے. اور ایک بات کیا، جو لوگ کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو شیطان حق کے دلائل، اسلام کے دلائل اور آخرت کی باتیں کھل کر واضح انداز میں سامنے آنے کے بعد بھی ماننے نہیں دیتا شیطان. یہ کافر لوگوں کو، جو بندہ اگر مسلمان بھی ہے پھر بھی اسے حق سمجھ میں نہیں آ رہا یا سننے دل نہیں چاہ رہا، تو سمجھ لو کہ اس بندے کی دوستی شیطان سے بڑی پکی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو مومن مسلمان بندے کی یہاں سے ایک بات سمجھ میں آنے والی بات یہ کہ جو بندہ جتنا پکا مومن مسلمان ہوتا ہے اسے حق بات سننے میں اتنا مزہ آتا رہتا ہے، چاہے وہ بات اس کی طبیعت کو سیٹ نہ ہوتی ہو. ایک بندہ سود کھا رہا بھائی، لیکن بیان ایسے ہو رہا سود کے خلاف میں ہو رہا، نہیں کھانا بھول کر ہو رہا، تو پھر وہ بندے کو دل کیا چاہے گا؟ پکا مومن مسلمان بندہ ہونے کی علامت ہی ہوگی کہ میں ہی کھا رہا ہوں سو بھائی، لیکن انہوں جو بول رہی وہ صحیح ہے، یہ بات یہ ہوگی. ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ اگر اس کے دل کے اندر ایمان بھرا ہوا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بندہ حق کو قبول نہیں کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا. اگر سود پر بات ہوگی، نکال کر اٹھا کر ان کو ٹکٹ دے کر یہاں سے کٹائیں گے ان کی. سمجھ پہلی بات. تو مسلمان سچا پکا ہونے کی علامت یہ ہے، اللہ کا دوست ہونے کی علامت یہ ہے، شیطان کا دشمن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے. جہاں سے اسے حق کی اچھی شریعت کی بات ملتی ہے وہ بندہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے فوراً. جو بات تمہیں بول رہی وہ صحیح ہے، گرچہ میں سود کے اندر مبتلا ہوں لیکن تمہیں جو بات بڑی پکی بات بولے تمہیں یہ بولیں گے لوگ.
حق کو تلاش کرنے والے لوگ، ورنہ پھر سننا نہیں چاہ رہی لوگ، حق سننا نہیں چاہ رہی، حق بولنا نہیں چاہ رہی، حق بولنے نہیں دے رہی، یا بولنے والوں کی ٹکٹ کٹا رہی یہاں سے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ لوگ ظاہری اعتبار سے تو مسلمان ہیں، لیکن اندرونی اعتبار سے شیطان کا ان سے پکا دوستی کا تعلق ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شیطان جب ان سے دوستی ہو جاتی نہیں، وہ بندہ شیطان کیا کرتا معلوم، اپنے ماننے والے بندوں کو حق بولنے نہیں دیتا، یا پھر حق سننے نہیں دیتا، یا پھر حق سن بھی لیے تو پھر حق سمجھنے نہیں دیتا، حق سمجھ بھی گئے آپ تو پھر اس پر عمل کرنے نہیں دیتا، یا پھر حق پر عمل کرنا چاہ رہے تو پھر آخر کیا ہوگا، حق پر عمل کرنے کے بعد اس کو آپ اخلاص آپ کو نہیں دے گا. اب اخلاص بھی آ گیا، پھر اس اخلاص پر آخر تک جمنے نہیں دے گا، بہرحال کچھ نہ کچھ دال میں کالا کرتا رہے گا. اس لیے کیا کرنا چاہیے، جو بندہ اللہ کا ہے، اللہ سے دوستی ہے، شیطان سے دشمنی ہے. اب ایک کلی بات یہ پکی بات یہ لازمی بات یہ، جب اللہ سے دوستی ہے تو پھر شیطان سے بندہ دشمنی مولیہ سر کا چنو، نہیں شیطان سے دوستی بولے تو پھر اللہ سے دشمنی مولیہ سر کا. تو پھر ہم کو اللہ کے دوست بننا ہے یا پھر شیطان کے دوست بننا ہے؟ اللہ کے دوست بن جاؤ، شیطان سے دشمنی کرو. جو بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ شیطان سے دشمنی کرتا ہے، شیطان کو دشمن سمجھتا ہے اور اس کے کاموں سے وہ بچ کر رہتا ہے. شیطان کی دوستی اور شیطان کے کام کیا ہے، یہ کفر و شرک، یہ سب اس کے کام آئے. اور دوسری چیز حق کو قبول کرنا، حق سننا، حق کو برداشت کر لینا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر بندہ شیطان سمجھا دیتا نہیں سننا، یہ سب بات نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے، آٹ کر کو بول رہی، آٹ کر کو نہیں بول رہے ہیں، سب بول رہے سو. سمجھ میں آ رہی بات؟ شیطان کیا کرتا ہے تو اپنے دوستوں کو، اس کے ماننے والے بندوں کو، کوئی بندہ شرک کر رہا، کفر کر رہا، اسے سمجھاؤ ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان میں سے بتان بول کر بولے تو یہ لوگ کیا بولیں گے؟ شیطان ان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر ایسی باتیں ڈال دے گا کہ وہ ہماری بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یا تو ہماری بات کو رد کر دے گا، یا پھر اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ بولتے رہتی ہے بھائی ہمیں کرنا سو کرنے کا ایسا بول کر. اصل میں یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے نا، شیطان ان کو اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دیا رہتا، اب انہیں ہماری بات نہیں سنتے. سمجھ میری بات؟ اس لیے سبق آج کے سبق سے ایک سبق تو کیا، ایک سبق ہندوستان کے حالات کو سامنے رکھ کر اگر کریں گے، اللہ مومنوں کا دوست ہے. پہلا سبق آج کے سبق سے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کے کام اللہ بنائے گا اور اللہ ان کی بگڑیوں کو اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. تو پھر ہمارے ملک بھارت کے اندر شہریت ترمیمی بل جو پاس ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، مطلب کیا شہریت ترمیمی بل کا مطلب CAA NRC NPR یہ سب چیزیں ہیں نہیں، شہریت ترمیمی بل تو یہ سب بننے والی قانون ہے نہیں. اللہ سے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ان جیسا بوڑھا ویسا سن کر رہیں گے تو پھر اللہ ہمارے کام بنا دے گا. ہم یہاں سے رہیں گے، ہم کو نکالنے کی کوشش کرنے والے لوگ انہوں یہاں سے چلے جائیں گے اوپر کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک تو پیغام ہمارے لیے ہماری ہمتوں کو پست کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہم کو ایسے حالات میں اپنی امید کو کاٹنا نہیں ہے. ہاں اب کیا کر دیں گے بھائی، ہمارا کوئی سازگار نہیں ہے، کوئی پرسانی حال نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اپنی امید کو آدمی کاٹنا نہیں، اللہ سے امید کو جمائے رکھو. ایک بات سبق تو یہ، ایک سبق تو یہ، اللہ سے امید مضبوط رکھو. دوسرا سبق آج کے سبق سے، دوسرا پیغام اور میسیج یہ کہ بندے کو چاہیے کہ بندہ اگر گناہ کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی شریعت کے خلاف کام کے اندر مبتلا ہے تو پھر، یا کسی بھی غلطی کے اندر مبتلا ہے تو پھر یہاں سے مسجدوں سے، منبر محراب سے اگر حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کو ماننے والے بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس حق کی آواز کو ایکسیپٹ کرے، سلام کرے، اس کو قبول کرے. گرچہ وہ بات اس گناہ کے اندر ہم خود مبتلا کیوں نہ ہو، لیکن اس بات کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے قبول کرنا چاہیے. ورنہ مسلمان ہو کر بھی، اللہ والے ہونے کا دعویٰ ہو کر بھی پھر بھی اس حق بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری دوستی اللہ سے اوپر ہے، سو اندرونی اور قلبی اعتبار سے ہمارے تعلق، ہمارے رشتہ شیطان سے مضبوط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوستی اللہ سے ہے تو پھر اندر بھی اللہ سے چھو، اوپر بھی اللہ سے چھو. سو پیاری بات، ظاہر میں بھی ہمارا دل اللہ سے لگا ہوا ہو، اللہ کی باتوں کو سننے والا، سمجھنے والا ہو. شیطان کی باتیں اور کسی بھی انسان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی بات ایسی ویسی ہو رہی ہے تو پھر اگر یہاں سے کوئی پیغام آ رہا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں، سنیں اور اس پیغام کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ورنہ سن رہی، پہلی بات تو سننا نہیں چاہتے، بولنا نہیں چاہتے، پہلی بات سننا نہیں چاہتے، یا پھر بولنے والوں کے یہاں سے ٹکٹ کٹا کر ان کو بھگا دیں گے. اگر ایسی باتیں ہوگی ہماری قوم کبھی سدھرے گی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شیطان کے دوست نہ بنیں، اللہ کے دوست بنیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے دوستوں سے ہمارا نام کاٹ کر اللہ اس کے ماننے والے بندوں میں، اس کے چاہنے والے بندوں میں اللہ ہمارا نام لکھ دے.